الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وأمينه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آج کی شب میلاد باسعادت ولادت باسعادت کی ہے. جناب زینب بنت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی پروردگار سے دعا ہے کہ بحق جناب زینب سلام اللہ علیہ حضرت حجت کی بارگاہ میں جو بھی آج کی رات آج کی شب ذکر میں مشغول ہے اس ذکر کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے. یہاں جو مدحت اور قصیدے پڑھے گئے ان کو بھی پروردگار عالم جناب زینب کی بارگاہ میں قبولیت سے سرفراز فرمائے اور توفیق دے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی شخصیت کو سمجھ کر اور وہ ہم سے جو چاہتے ہیں اس کے مطابق عمل کریں. اسی طرح سے جو یہ مشکلات ہیں دنیا میں آج کل خصوصاً یہ بیماری وائرس جو چل رہا ہے سلسلہ جو لوگ مبتلا ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عنایت فرمائے اور جو مبتلا نہیں ہیں ان کو اس سے محفوظ رکھے. جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے. فرش اعضاء سے وابستہ رہنے والوں کو تمام کی تمام برکتیں نصیب فرمائے کہ جو سید الشہداء کے چاہنے والوں کو پروردگار دینا چاہتا ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت کے بارے میں گفتگو بہت آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے. آسان اس لیے کہ واقعات ہمارے سامنے ہیں. مشکل اس لیے کہ شخصیت کی بنیاد اور جہاں پہ شخصیت تشکیل پائی اس زاویے سے اگر بات کریں تو بات ذرا سی پھیل جائے گی اور شاید بہت سے لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل ہو. ایک یہ وجہ اور دوسری وجہ مشکل یہ ہے کہ جتنی زیادہ فضیلت اس بی بی کی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی اور جو تعلق ہے بیت پنجتن سے رسول اللہ جناب امیر جناب سیدہ امام حسن امام حسین سے جو تعلق ہے ہمیں بہت قلیل واقعات ملتے ہیں بہت کم واقعات ملتے ہیں اس بی بی کے اور شہزادی کی زندگی میں کہ جس کو بنیاد بنا کر ہم ان واقعات کو بنیاد بنا کر بی بی کی شخصیت کے بارے میں گفتگو کریں اور پھر ان واقعات یا ان احادیث کے ذریعے مزید بی بی کی شخصیت کو واضح کریں اور فضائل پر گفتگو کریں. لیکن ایک واقعہ وہی چیز جو حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کے سلسلے میں ہمیں ملتی ہے وہی چیز جناب علی اکبر علیہ السلام کے سلسلے میں ہم کو ملتی ہے کہ اگرچہ یہ شخصیات نہایت برجستہ نمایاں ہیں اہل بیت میں. جناب قاسم بھی اہل بیت میں ہیں, جناب علی اصغر بھی اہل بیت سے تعلق ہے ان تمام ہستیوں کا. لیکن ہم نمایاں اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ایک انسان ایسا ہوتا ہے جو سماج میں اپنا کردار ادا کرتا ہے. کسی کے ساتھ اس کا نکاح ہوتا ہے, کسی کو اس کی اولاد ہوتا ہے اور وہ معاشرے میں اپنے آپ کو سماج کے معاشرے کے مختلف پیمانوں کے مطابق اظہار کرنے کی صورتحال میں اظہار کرنے کے اسٹیٹس میں موجود ہوتا ہے. سید الشہداء سے تعلق رکھنے والا ششماہ بھی اتنا ہی ہمارے لیے محترم ہے کہ جتنا کہ حضرت قاسم اور حضرت قاسم اتنا ہی محترم ہے کہ جتنے حضرت ابوالفضل عباس اسی طرح سے حضرت علی اکبر. ان تمام کا ہم احترام کرتے ہیں ان تمام ہستیوں کا. وہاں پر آ کر ہم 6 مہینے کا بچہ سمجھ کر ذکر کو نظر انداز نہیں کرتے. اسی طرح سے ہم توجہ کے ساتھ عقیدت کے ساتھ احترام کے ساتھ پوری محبت اور توجہ کے ساتھ اس ششمائے کا ذکر کرتے ہیں. میرے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے شہزادہ علی اکبر ہیں کہ سماج میں گلی کوچوں میں چل رہے ہیں پھر رہے ہیں گفتگو کر رہے ہیں لوگ ان کے اخلاق کو سیرت کو کردار کو دیکھ رہے ہیں. اسی طرح سے حضرت ابوالفضل عباس. تو
یہ واقعات ان ہستیوں کے ہمیں بہت کم ملتے ہیں کہ جن کو بنیاد بنا کر ہم اس کے مطابق کچھ بات کو آگے بڑھا سکیں اور کوئی بات کر سکیں. لیکن جو چیزیں ہمیں ملی ہیں جیسا مولا عباس کے واقعات, حضرت علی اکبر کے بارے میں جو جملے ملے ہیں ہم کو تاریخ میں, وہ قلیل صحیح کم ضرور ہیں, لیکن اس میں سے ایک جملہ بھی اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو وہ اس شہزادے کی شخصیت کو سمجھنے میں بے پناہ مدد اور معاونت کا کردار ادا کرتا ہے. بہت زیادہ ہمیں ہیلپ ملتی ہے کہ ہم ان جملوں کی مدد سے, معصومین کے جملوں کی مدد سے ان شہزادوں کی شخصیت کو سمجھیں, اور سمجھنے کے بعد یقیناً ہمارے دل میں محبت زیادہ ہو, مودت فی القربہ زیادہ ہو. رسول کے گھرانے کے افراد ہیں, رسول خدا کا خون ان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے, جناب خدیجہ کا خون ان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے, امیر المومنین جناب سیدہ سے ان کا تعلق ہے, اور قرآن کی وہ آیت کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ, کہ حبیب ان سے کہہ دو میں تم سے اپنی رسالت کے عوض, اپنی رسالت کی مزدوری آسان زبان میں کہیے, یا اپنی رسالت کا اجر عوض بدلہ سوائے اس کے کہ تم میرے گھر والوں سے محبت کرو, کچھ اور میں نہیں چاہتا. لہٰذا میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ جب بھی ولادت کی محافل ہوں یا شہادت کی مجالس ہوں, اس کی بنیاد قرآن کی یہی آیت ہے کہ ہم رسول خدا کو ان کی رسالت کا اجر عوض اور بدلہ دینا چاہتے ہیں. اور کیوں ذکر ہوتا ہے بار بار, کس وجہ سے ان کا تذکرہ ہوتا ہے, کیوں محافل اور مجالس منعقد کی جاتی ہیں؟ جب تک آپ پہچان نہیں پائیں گے اس طرح, اس وقت تک اس کے بغیر آپ اجر رسالت ادا نہیں کر سکتے. تو ہم یہ ایک تمہیدی طور پر مقدمتاً یہ بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی, لیکن جو جستہ گریختہ چیدہ واقعات جو ہم کو ملتے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی سے, اگر ہم ان واقعات کو دیکھیں تو اگرچہ بعض لوگوں کی نظر میں شاید ایسا ہو سرسری لحاظ سے گزر جائیں, لیکن وہ سرسری لحاظ سے واقعات ہم کو گزرنے نہیں دیتے. اور یہ میں نے کئی دفعہ بی بی کی شہادت کی مجلس کے حوالے سے بھی, وفات کی مجلس کے حوالے سے بھی, اور ولادت کی محفل کے حوالے سے بھی, اس میں بھی یہ عرض کیا کہ اگر ہم صرف تمام احادیث کو چھوڑ کر, تمام خطبوں کو چھوڑ کر بی بی زینب کے, اور ہم اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے نہ مانیں بالفرض محال کہ پنجتن کے گھرانے سے تعلق تھا, آغوش رسالت میں آپ سرفراز ہوئیں, آغوش رسالت سے آغوش عصمت جناب سیدہ, آغوش ولایت جناب امیر, دو بھائی, وہ جو ماحول تھا اس کو بھی ہم بھول جائیں تھوڑی دیر کے لیے. صرف جو واقعات پیش آئے جناب زینب کی زندگی میں, ہم ان کو اگر اپنے سامنے رکھ کر, اور ایک جملہ میں عرض کروں کہ آسان زبان میں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت کا نفسیاتی تجزیہ اگر ہم کریں تو عدل دلیل ہے, بڑی واضح دلیل ہے جناب زینب کی شخصیت رسول خدا کی رسالت کے لیے بھی, جناب سیدہ کی عصمت پر بھی, امیر المومنین کی امامت پر, جناب امام حسن اور امام حسین کی امامت پر بھی. شخصیت اتنی مضبوط ہے کہ اگر آپ اس شخصیت کو اگر دیکھیں تو یہ شخصیت جو کربلا کے سے پہلے, کربلا کے دوران اور کربلا کے بعد پیش آنے والے واقعات, اس انداز سے وہاں پر جناب زینب اپنے کردار کو نبھا رہی ہیں, اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہی ہیں, اس کے لیے معمولی دل و دماغ, معمولی جسم و روح, معمولی انسانی فکر رکھنے والا شخص, چاہے وہ خاتون ہو یا مرد, وہ ادا اس ذمہ داری کو کر ہی نہیں سکتا. اب یہاں سے جو میں نے کہا کہ جیسا ابوالفضل عباس علیہ السلام ہے, اسی جس طرح سے جناب زینب ہے کہ جو ہمیں واقعات ملتے ہیں وہ واقع کربلا کے علاوہ نہیں ملتے, اور ہم اگر جشن ولادت کے سلسلے میں ان واقعات کو دہرائیں تو بہرحال اس میں ایک مصائب کی سی کیفیت ہے اور گریہ و بکا کی ایک کیفیت ہے, لیکن بہرحال جہاں مومنین کے لیے ان واقعات میں گریہ و بکا کی کیفیت ہے, اسی گریہ و بکا کی کیفیت کے اندر, انہی چیزوں میں, انہی حالات میں جناب زینب کی فضیلت کے پہلو بھی نکلتے ہیں. ٹھیک ہے, مومنین گریہ کرتے ہیں, آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں بی بی کے واقعات سن کر, لیکن وہیں پر اسی کے ساتھ ساتھ فضیلت بھی ہے کہ کتنی مضبوط روح, کتنی مضبوط شخصیت کی مالک تھی. اور اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ کہنا کہ جب بھی کسی معصوم کی ولادت ہوتی ہے یا اہل بیت سے تعلق رکھنے والی ہستیوں کی تو ان کے والد کا والدہ کا نام بتایا جاتا ہے. یہاں پر اگر میں بتاؤں تو مومنین کے لیے توہین کا باعث ہے کہ جناب زینب کے والدہ گرامی قدر, والدہ کا جو والا صفات جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا نام لیا جائے, تو مادر گرامی جناب زینب کی جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ, پدر کون؟ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, دادا کون؟ جناب ابو طالب, دادی کون؟ فاطمہ بنت اسد, نانا کون؟ رسول اللہ, نانی کون؟ خدیجہ الکبریٰ. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ دونوں گھر الگ الگ ہیں نا,
ابو طالب کا گھر فاطمہ بنت اسد کے ساتھ، جناب رسول خدا جناب خدیجہ کے ساتھ، تو دادا وہ ہیں، نانا یہ ہیں۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں بی بی زینب کی شخصیت کو تو جتنی بھی گفتگو کی جائے ختم نہیں ہو سکتا یہ پہلو کہ مجتمع الفضائل، یعنی وہ نقطہ ہے، وہ مقام ہے کہ جہاں پر ددیال اور ننیال کی خصوصیتیں آ کر جمع ہوئی ہیں۔ اور آپ اگر دیکھیں گے اس خصوصیت کو، بڑی عجیب خصوصیت ہے۔ اب ددیال اور ننیال کی خصوصیت کا مطلب کیا؟ اگر دادا کو دیکھیے جناب ابو طالب تو ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر آن رسالت کی خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، رسالت کی خاطر اپنے بیٹوں کی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کو دیکھیے تو وہ کس طرح سے رسول خدا کی خدمت میں مصروف ہیں، یعنی جناب ابو طالب کا گھر اور گھرانہ، زوجہ، بچے رسالت کی خدمت میں مشغول ہیں۔ جناب خدیجہ کو اگر دیکھیے تو وہ رسالت کی خدمت میں مشغول، یعنی جناب ختمی مرتبت کی۔ اب یہ تمام چیزیں جب آتی ہیں تو اب ہم جب دیکھتے ہیں جناب زینب کی شخصیت کو، اگر ہم ان قوانین کو مان لیں تھوڑی دیر کے لیے اور کہیں کہ اہل بیت کی شخصیتوں پر بھی فرض کیجئے ان قوانین کا اطلاق ہوتا ہے دنیا کو سمجھانے کے لیے، تو اب ہمیں یہاں سے بات سمجھ میں آتی کہ کس طرح سے جناب زینب نے ان تمام واقعات میں امامت کا دفاع کیا، امام کا دفاع کیا اور امامت کے مقام کو اپنے وجود کے ذریعے اجاگر کیا۔ ولادت کی جو تاریخ ہے 5 ہجری اور 5 جمادی الاولیٰ، تو یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ 5 ہجری 5 جمادی الاولیٰ، یعنی ہجرت کے 5ویں برس 5 جمادی الاولیٰ کو بی بی زینب نے آنکھ کھولی، اس دنیا میں تشریف لائیں آغوش جناب سیدہ میں، اور والد والدہ کا نام، دادا دادی نانا نانی میں یہ بچوں کے لیے بتا چکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رسول خدا اس دنیا سے تشریف لے کر گئے تو بی بی کی عمر 5 برس کی تھی۔ جمادی الاولیٰ 5 جمادی الاولیٰ 5 ہجری 10 ہجری میں رسول خدا کا انتقال ہوا اور رحلت ہوئی اور دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور پھر اس کے بعد جب مولا کائنات 40 ہجری میں گئے تو پھر آپ حساب لگا لیجئے کہ وہاں پر 5 برس کی تھیں، تو وہاں پر کتنے برس کی تھیں؟ 35 برس کی۔ پھر جب امام حسن دنیا سے تشریف لے گئے تو 45 برس کی تھیں، اور جب امام حسین دنیا سے تشریف لے گئے شہادت نصیب ہوئی ان تمام ہستیوں کو تو پھر 55 برس کی آپ کی عمر مبارک تھی۔ ایک فضیلت کے حوالے سے میں ایک نکتہ بیان کرنے سے پہلے ایک بات کروں، وہ یہ کہ دیکھیے ایک دفعہ ہم جاتے ہیں نجف کا کوئی مرجع تقلید، قم کا کوئی مرجع تقلید کہتا ہے کہ صاحب آپ مجتہد ہیں، آپ کو اجازہ اجتہاد لکھ کے دیتا ہے، آپ روایات مجھ سے نقل کر سکتے ہیں، آپ احادیث مجھ سے نقل کر سکتے ہیں۔ وہ جو کہ اجازہ روائی ہوتا ہے یا اجازہ اجتہاد ہوتا ہے، وہ آپ سے بحث کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، بات ختم ہوتی ہے اور پھر وہ آپ کو اجازہ اجتہاد، پہلے تھی رسم، اب تو آہستہ آہستہ یہ تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے، اور ختم بلکہ ہو چکی ہے کہ کتبی ریٹن صورت میں لکھ کر دیا جائے اجازہ اجتہاد۔ تو بہرحال جب ہم جناب زینب کی زندگی کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین کوفے میں ہیں، اور تاریخ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب زینب خواتین کو علم دین سکھا رہی ہیں۔ علم دین سکھانے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ فقہ کی تعلیم، وضو اور غسل سکھانا، نماز کا طریقہ سکھانا، یعنی یہ خواتین آئیں گی اور یہ خواتین آنے کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال کر سکتی ہیں۔ تو جناب امیر المومنین کی طرف سے اجازت کا ملنا اور جناب امیر المومنین کی وجود مبارک کے سامنے، نگاہوں کے سامنے یہ درس و تدریس کا سلسلہ، تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت کا علم کس مقام پر ہوگا۔ جو میں نے جملہ عرض کیا تھا کہ واقعات بہت چھوٹے سے ہیں، مختصر سے ہیں، ایک جملہ ہے، لیکن امیر المومنین کے حیات کے زمانے میں، دوران حیات امیر المومنین کے، اگر جناب زینب تدریس فرما رہی ہیں، روایت کے اندر تاریخ میں ملتا ہے کہ قرآن کی تفسیر کا درس تھا۔ یہ ایک اور مشکل چیز ہے۔ کوفہ، ہم ایک بیکورڈ شہر کی بات نہیں کر رہے، کوفہ بہت بڑا شہر تھا، کوفہ فوجی چھاونی رہ چکا تھا 20 سال پہلے، کوفہ ایک بڑا، آپ یوں کہیے کہ گستردہ اور وسیع شہر تھا۔ وہاں پر اگر آ کر خواتین گفتگو کریں اور جناب زینب سلام اللہ علیہ، یہ تصریح کے ساتھ نہیں ہے لیکن وہاں ملتا ہے کہ اگر وہاں پہ درس تفسیر پڑھا رہی ہیں، فقہ کا درس پڑھا رہی ہیں، وہ تمام کام انجام دے رہی ہیں اور یقیناً مولا کائنات کی اجازت سے، تو پھر یہ وہ علم ہے کہ جس علم کے اوپر جناب امیر المومنین کو بھروسہ ہے۔ جملہ بہت چھوٹا سا ہے لیکن اس کی حقیقت بہت آگے کی ہے کہ خواتین کی تربیت کے لیے امیر المومنین نے اس طرح سے ذمہ داری سونپی۔ میں نے عرض کیا کہ تاریخ میں نہیں ملا مجھے کہ مولا کائنات نے کہا ہو، لیکن یہ واضح ہے کہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور اب آپ دیکھیے کہ جب ہم شخصیت کو دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے شخصیت جناب زینب کی ہے، اور وہ شخصیت 2 بھائی ہیں، ماں ہیں، باپ ہیں، رسول اللہ ہیں، تو
تو شخصیت کے جو اثرات ہوتے ہیں، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بچوں کے لیے کہ بچے کس طرح سے سمجھیں اس بات کو کہ کس طرح سے ایک پہاڑ جیسا مرحلہ کربلا کا بی بی نے سر کیا، تو وہ ہم کو یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو امامت اور رسالت اور عصمت اور عفت کی تربیت میں جو بی بی رہے گی اپنے اس انداز سے، تو پھر کس طرح سے وہ اس پہاڑ جیسے مرحلے کو طے کریں گی۔ ایک جملہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی اگر سمجھانے کے لیے کہا جائے کہ ولائی حیثیت کو، کہ جو ولایت حاصل تھی جناب زینب کو، اگر یہ سمجھا جائے، اس سے یہ بات نکالی جائے کہ آپ کے پاس اسم اعظم تھا، اگر یہ کہا جائے کہ آپ صاحب معجزہ تھیں، اگر یہ کہا جائے کہ آپ صاحب تصرف تھیں، ایک چیز یہ۔ دوسری چیز کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں اگر یہ بات کی جائے کہ جناب زینب کا علم کس مرحلے پر تھا، تو یہ دو پہلو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مقاتل میں لکھا ہے، یہ جملہ بہت معروف ہے کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ، اچھا میں ایک جملہ آپ سے کہوں پہلے کہ دیکھیے اہل بیت کے یہاں رسول کے گھرانے میں جو شخصیات ہیں، جو ہستیاں ہیں، ان میں سے ہر ایک کے پاس اپنی ولایت ہے، ایک حق تصرف ہے اس کو، وہ چاہے اپنے درجات کے حساب سے معجزات دکھا سکتے ہیں، اور یہ سب کا سب ان کو رسول خدا سے ملا ہے، جناب سیدہ جناب امیر المومنین سے ملا ہے، اور واقعات بے تحاشا ہیں۔ حتیٰ امام رضا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جو بھائی تھے، امام موسیٰ کاظم کے فرزند، انہوں نے کرامتیں دکھائی ہیں، معجزات دکھائے ہیں، لا علاج بیماریوں کو صحیح کیا ہے اپنے زمانے میں، اور تاریخ میں واقعات موجود ہیں۔ تو ان میں سے ہر شخص اپنی عبادت کے بلبوتے پر پروردگار عالم کی طرف سے ان کو تحفے عطا ہوئے ہیں۔ اب یہاں سے، اور یہ بات اصول کافی کی اس روایت میں کہ جہاں رسول خدا دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں اور جناب جبریل آئے، میں اس روایت کو کئی دفعہ آپ نے مختلف مقررین سے سنی ہوگی کہ جبرائیل نے آ کر مولا کائنات جناب سیدہ امام حسن امام حسین ان چاروں ہستیوں سے عہد لیا، وعدہ لیا۔ تو وہاں پر یہ بات سوچنے کے لائق ہے اور تأمل اور تدبر کے لائق ہے کہ جب وعدہ جناب سیدہ سے لے لیا گیا، جب وعدہ جناب امیر المومنین سے صبر کا لے لیا گیا، تو پھر جناب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے وعدہ لینے کی حکمت اور فلسفہ کیا ہے؟ اس کا جواب شاید یہ دیا جا سکے کہ مولا کائنات نے وعدہ دے دیا اپنی ولایت کی حد تک، امیر جناب سیدہ نے وعدہ دیا اپنی ولایت کی حد تک، ان بچوں سے بھی وعدہ لینا کیونکہ ان کی بھی اپنی ولایت ہے۔ اگر کسی واقعات کو دیکھ کر امام حسن نے ہاتھ اٹھا دیے بد دعا کے لیے تو واقعات تمام چیزیں تہس نہس ہو جائیں گی، امام حسین نے بد دعا کر دی، تمام چیزیں برباد ہو جائیں گی، تہس نہس ہو جائیں گی۔ ان دونوں شہزادوں میں کم سینی کے باوجود اپنی ایک طاقت ہے، کیونکہ نانا سے جنت کے جوانوں کے سردار کا لقب مل چکا ہے۔ تو یہ گھرانہ رسول خدا، رسول خدا کے گھرانے کی بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اب چلیے جو فضیلت کا نقطہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اب میں کیا کہوں کہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے نہیں ہمارے پاس، اور میں جو واقعات ہیں کربلا کے، جب امام سجاد علیہ السلام کو دیکھا جناب زینب نے کہ چہرے کا رنگ متغیر ہے 11 محرم کو، تو صبر کی تلقین دی، تسلی دی، اور بتایا کہ حرم بنے گا، پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ اے میرے باپ کی یادگار، میرے بھائی کی، میرے جد کی یادگار، یہ تو وعدہ تھا، تمہارے باپ نے، تمہارے پدر گرامی نے، بابا نے وفا کیا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس بات کا مطلب یہ کہ اگر امام سجاد پر غم کی کیفیت طاری ہو، اور اگر امام سجاد بد دعا کے لیے کسی کو بد دعا کر دیں، جب میں اس سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں، تو جناب زینب کو کیونکہ امامت کی گہرائی کا علم ہے، اس لیے صبر کی تلقین کی، وہی واقعہ جس طرح سے جناب امیر نے جناب سیدہ کو صبر کی تلقین کی۔ جناب سیدہ کے جب ہاتھ اٹھیں گے دعا یا بد دعا کے لیے، اب اس دعا یا بد دعا کو سوائے مولا کائنات کے کوئی نہیں روک سکتا کہ بی بی شہزادی سیدہ نساء عالمین یہ کام مت کیجئے، کیونکہ ولایت اس سطح پر ہے کہ مورد خطاب اگر کوئی کر سکتا ہے جناب سیدہ کو مولا کائنات ہے۔ یہاں پر بھی اسی طرح سے اگر جلال کی کیفیت میں آ جائیں امام سجاد علیہ السلام، تو واقعات کچھ کے کچھ ہو سکتے ہیں۔ جناب زینب تسلی عطا فرما رہی ہیں، تسلی دے رہی ہیں، اور اس کے بعد سطح یہ ہے، خوب توجہ کیجیے گا، کہ امامت کو اگر کوئی خطاب کر سکتا ہے وہاں پر اس پورے قافلے میں تو جناب زینب ہے۔ جب بات آگے بڑھتی ہے اور پھر اس کے بعد جناب زینب کوفے میں آتی ہیں اور خطبہ دیتی ہیں، خطبہ دیتے دیتے الفاظ طویل ہیں خطبے کے کہ جو میں نے آپ کے سامنے کئی دفعہ مطلب مختلف مقرروں سے آپ سن چکے ہیں کہ ای قبیل رسول اللہ فریتم و ای دم لہو سفقتم و ای حرمت لہو تحقتم، کہ تم نے رسول خدا کے ساتھ کیا کیا۔ اور جناب زینب گفتگو کر رہی ہیں، ایک دفعہ جلال کے عالم میں جب آتی ہیں تو وہاں پر جب جلال کے عالم میں آتی ہیں تو امام سجاد کہتے ہیں اسکتی یا عمہ،
اے پھوپھی اماں، اے پھوپھی جان رک جائیے، فَأَنْتَ عَالِمَةٌ غَيْرَ مُعَلَّمَةٌ وَفَاهِمَةٌ غَيْرَ مُفَهَّمَةٌ۔ پھوپھی اماں اب رک جائیے، کیونکہ آپ وہ عالمہ ہیں جس کو کسی نے معمولی طریقے سے، ایک نارمل اور عادی اور ٹریڈیشنل طریقے سے، مرسومہ اور مروجہ طریقے سے آپ نے علم حاصل نہیں کیا، اور آپ وہ سمجھدار خاتون ہیں جس نے مروجہ اور ٹریڈیشنل طریقوں سے فہم اور سمجھ اور حکمت کو حاصل نہیں کیا۔ یعنی جناب زینب مفہمہ ہیں، صاحب حکمت ہیں، صاحب درک و درایت ہیں، جناب زینب صاحب علم ہیں اور صاحب تعالیم ہیں، لیکن کس طرح سے یہ علم آیا، کس طرح سے یہ سمجھ آئی ہے؟ امام سجاد فرما رہے ہیں غیر معلمہ غیر مفہمہ، کسی نے آپ کو سمجھایا نہیں ہے، کسی نے آپ کو یہ علم نہیں دیا۔ تو یہاں پر امام سجاد ہیں جو جناب زینب سے کہہ رہے ہیں کہ پھوپھی اماں اب آپ یہاں پر رک جائیے، جلال کے عالم میں ہے، گہرائی جو وجود کی ہے، جو عمق وجودی ہے جناب زینب کا، اسے امام سجاد درک کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اب خاموش ہو جائیے، کیونکہ اگر آپ اس وقت خاموش نہیں ہوئی تو زلزلہ آ سکتا ہے، مسائل تہس نہس ہو سکتے ہیں۔ وہاں پر جناب زینب کے اس جملے کے بعد فرمایا، اگر کسی کو سوال اب بھی باقی رہے تو جناب امام سجاد نے جملہ اس وقت کیوں نہیں فرمایا کہ جب قتلگاہ میں جناب زینب کو اور تمام کاروان کو لے کر جایا جا رہا تھا، وہاں پر جب جناب زینب تسلی دے رہی تھی امام سجاد کو، وہاں پر امام سجاد نے نہیں کہا کہ خاموش ہو جائیے بس اب یہاں بات مت کیجیے گا، لیکن وہاں پر کہا بازار کوفہ میں، کیوں؟ کیونکہ امام سجاد ہیں، امامت کو ہونا چاہیے امام معصوم ہو جو وجود کی گہرائی کو سمجھے، امام معصوم ہو جو سمجھے کہ کب اب جناب زینب کو حکم دینا چاہیے کہ پھوپھی اماں اب آپ یہاں پر رک جائیے، اس سے آگے گفتگو نہ کیجیے گا، کیونکہ جلال جناب زینب کا اس بات کو لے کر آ سکتا تھا کہ کوفے پر پتھروں کی بارش ہو جاتی، یا وہ لوگ جو تھے دشمن جنہوں نے تکلیف پہنچائی، ایذا پہنچائی، وہ عذاب میں مبتلا ہوتے یا مسخ ہو جاتے، قردۃ و خنازیر، کیا ہوتا؟ یہ میں احتمالاً عرض کر رہا ہوں، لیکن جناب امام سجاد کا جملہ اسکتی یا عمہ، خاموش ہو جائیے اب اس سے آگے مت بولیے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اس سے آگے گفتگو کی تو کیا امام سجاد یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اب آپ وہ گفتگو کریں گی جو علم کے برخلاف ہوگی، اب آپ وہ گفتگو کریں گی جو سنت رسول کے خلاف ہوگی، اب آپ وہ گفتگو کریں گی جو دین کے خلاف ہوگی؟ نہیں، فرمایا اسکتی جب کہا اس کے بعد فرمایا کہ آپ جو بھی گفتگو کریں گی وہ حق ہوگی، لیکن خدا کے لیے مت کیجیے گا۔ کیوں حق ہوگی؟ کیونکہ عالمۃ غیر معلمہ فاہمۃ غیر مفہمہ۔ پھوپھی اماں آپ تو یہ سمجھ رہی ہیں کہ سارا سلسلہ کیا ہے، میں آپ کو روک رہا ہوں، پھر اگر کوئی سوال کرے کہ جناب زینب کو خود نہیں پتا تھا کہ مجھے یہ بات کہنی چاہیے یا نہیں، مجھے جلال کے مرحلے پہ جانا چاہیے یا نہیں، امام سجاد نے کیوں روکا؟ اس کا جواب میں دوں گا، جناب سیدہ کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا، مولا کائنات نے کیوں روکا؟ امیر المومنین کو علم تھا یا نہیں تھا؟ جناب سیدہ امام حسن امام حسین کو علم تھا کہ نہیں تھا؟ پھر جبرائیل کیوں نازل ہوئے؟ علی سے وعدہ لیجئے، بھائی کہہ دیتے علی دیکھو یہ ہوگا تو یہ نہ کرنا، فاطمہ یہ ہوگا تو تم یہ نہ کرنا، حسن حسین یہ ہوگا تم یہ نہ کرنا، بات ختم ہو جاتی۔ یہ جبرائیل نازل کیوں ہوئے؟ براہ راست خدا کا پیغام لے کر، یعنی اے حسن، اے حسین، اے سیدہ، اے علی، تمہارے پاس طاقت ہے، اور یہ نہ سمجھے کوئی کہ مولا کائنات اگر اپنی طاقت ولایت کو استعمال نہیں کریں گے تو امام حسن استعمال نہیں کر سکتے، ہاں حکم ہو استعمال نہیں کریں گے، لیکن ان کے پاس باضابطہ طور سے مستقلاً عن غیرہ ایک طاقت ہے جو وہیں سے لی ہوئی ہے، اور امام حسن سمجھتے ہیں کہ کب اس طاقت کو استعمال کیا جائے تو پروردگار عالم جناب جبرائیل کو اپنا پیغام دے کر بھیج رہا ہے کہ ان سے وعدہ لو۔ ان کی شخصیت کی گہرائی یہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر بھائیوں کی طرف دیکھیے، جناب زینب بھائیوں کو دیکھ لی، امام حسن امام حسین، والد والدہ جناب سیدہ امین المومنین، نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ ہستیاں ہیں۔ اب یہاں سے ایک اور میں بات آپ کے سامنے پیش کروں کہ تربیت کیا کرتی ہے جناب زینب کے حوالے سے، اور پھر اسی جملے سے مجھے دوبارہ جوڑنا ہے۔ تربیت مزاج بناتی ہے، تربیت ایک جبلت کو خلق کرتی ہے، تربیت آپ کو ایک خاص کٹہرے میں بند کر دیتی ہے، اس کٹہرے سے آپ باہر نہ نکلیے، یا تربیت آپ کو علم اپنی گہرائی کے ساتھ دیتی ہے کہ ہم کسی کٹہرے میں تمہیں بند نہیں کر رہے، ہم کسی عربی میں کہا جاتا ہے اطار، ہم کسی چار دیواری میں مقید نہیں کر رہے، بلکہ ہم تمہیں ایسا علم دے رہے ہیں کہ ہر مرحلے پر تم اپنی ثوابدید اور اس علم کے مطابق اپنے لیے راہوں کو معین کرنا۔ بات ذرا سی خشک ہے اور ذرا سی شاید بعض کے لیے ثقیل ہو تو میں اس کو آسان کر دوں، کیونکہ ظاہر شاید بچے بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے گھروں میں بیٹھ کر۔ میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ تربیت کیا کرتی ہے؟ تربیت آپ کے مزاج کو تبدیل کر دیتی ہے،
یا تربیت آپ کو ایسا علم دیتی ہے کہ جس علم کی بنیاد پر آپ جب جہاں جس انداز سے چاہیں حکمت، عقل، شعور اور وزڈم کے مطابق ایک بیلنس اور توازن اور تعادل کے ساتھ عمل کریں اور خدا کی مرضی سے نہ ہٹیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مثال یہ ہے کہ ایک خاتون کی ایک بچے کی آپ نے تربیت کی، نماز پڑھنا. نماز سب سے اہم چیز ہے، نماز کبھی مت چھوڑنا. نماز دین کا ستون، نماز کی فضیلت یہ، نماز کی فضیلت حق ہے، صحیح ہے، آپ بچوں کو سکھاتے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک شخص آیا، اس کے کن پٹی پہ پستول رکھا، کہا کہ اب نماز مت پڑھنا. وہ کہ میرے ابا نے تو کہا تھا نماز پڑھنا، میں تو پڑھوں گا، اور اس نے اس کو نقصان پہنچا دیا. آپ نے مزاج بنایا اس کا، علم کا نور اس کی عقل اور آنکھوں کو بصیرت و بصارت کو عطا نہیں کیا کہ بیٹا دیکھو نماز یہ اتنی اہم ہے نا، یہ مسائل جب پیش آئے نماز مت پڑھنا. کیسے بابا جان؟ بھائی دیکھو خدا کا حکم اگر ہے نماز پڑھو تو اس وقت خدا کا حکم ہے نماز نہ پڑھو. یہ میں نے نماز کے بارے میں کہا، دیکھو فلاں چیز ہو جائے تو یہ کام کر لینا. یہ کام کر لینا اور یہ کام نہ کرنا، یہ ہم کہاں پر ڈسکس کرتے ہیں؟ یہ کہاں پر بحث ہوتی ہے؟ علم فقہ میں. توضیح مسائل جو اردو فارسی کی آپ کے اور میرے گھر میں ہے، اس میں 2,500-3 ہزار مسئلے ہیں. اور جب یہ مسئلہ آئے اس حساس ترین مرحلے پر کہ جہاں پر فیصلہ کن مرحلہ ہو، کسی شخصیت کو اپنی ذات کی حقیقت اور ماہیت کو برقرار رکھنا ہو، پہلا نقطہ ذہن میں رکھیے گا. دوسری چیز خاندان کی عزت و آبرو ہو. تیسری چیز اپنے والدین کی اور جس جگہ پر تربیت پائی ہے اس چیز کا بھی اظہار کرے. اس خاص حالت اور واقعے میں، ان اسپیسیفک اور سرٹن سرکمسٹنسز میں، ان حالات میں، اس ماحول میں ان تمام چیزوں کو بچاتے ہوئے اپنے وجود کا اظہار کرنا جو اس کی پچھلی تربیت کے بالکل برخلاف ہوں. اب یہ وہ تربیت نہیں ہے کہ جو مزاج کو تخلیق کرے. یہ تربیت وہ ہے کہ جو اتنا بے پناہ علم دیتی ہے کہ آپ اس انسان کو جہاں بھیج دیں یہ اس علم کو اپنی تربیت کے ساتھ ملا کر بہترین انداز سے کام کرے گا. اگر یہ بات سمجھ لی گئی. جناب زینب کی تربیت کہاں پر ہوئی؟ اب چھوڑیے جناب زینب کو، بہت بڑی بات ہے اور ہماری زبانوں سے آگے کی. ہم اپنے گھر میں جن کے گھر میں بچیاں کیا تربیت کرتے ہیں؟ شرم، حیا، حجاب، نامحرم سے بات نہ کرو. تو جو بچیوں کی تربیت ایسی ہوتی ہے جہاں پہ 4-5 مرد آ گئے اور وہ کسی ہوائی اڈے پہ، ایئرپورٹ پہ، اسٹیشن پہ، تو وہ ذرا گھبرا سی جاتی ہیں اور ذرا پریشان سی ہو جاتی ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کبھی. بہرحال یہ پرانی بات کر رہا ہوں، اب تو بچیاں اسکول جا رہی ہیں، کالج جا رہی ہیں، تو وہ اپنے حجاب کے باوجود بھی ان کو لوگوں سے بات کرنے کا سلیقہ اور ڈھنگ آ گیا. لیکن ہم 50-60 سال پہلے کی بات کریں جو خواتین باپردہ ہوتی تھیں تو آپ نے تربیت کی. دیکھو بیٹا، ہم 60 سال پہلے کے باپ بن کر سوچیں، بیٹا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، نامحرم سے بات مت کرنا، یہ مت کرنا، وہ مت کرنا، دروازہ کھولنا تو اس طرح سے کرنا. اب یکایک اس خاتون کو 500,000 آدمیوں کے سامنے کھڑا کر دیا جائے، یہ تھرتھری تاری ہو جائے گی. کیونکہ آپ کی تربیت نے اس خاتون اور اس بچی کے مزاج کو بنایا ہے، علم کی بصیرت نہیں دی، روح کو بلندی کی طرف نہیں لے کر گئے. آپ کیوں نہیں لے کر گئے؟ کیونکہ آپ کی میری روح کہاں پر تھی؟ زمین سے چپکی ہوئی تھی. اثقلتم الی الارض. جب ہم چپکے میں زمین سے پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، اپنے بچوں کی تربیت ہم اپنی تربیت سے آگے نہیں کر سکتے. یا کسی کے حوالے کر دیں وہ ایک بات ہے. چلیے اب اس بی بی کی طرف، صلوات اللہ وسلامہ علیہا، یعنی اخت الامام، بنت الامام، عمت الامام. یعنی اگر جناب زینب کی نسبتوں کو دیکھا جائے تو سوائے نور کے، سوائے عصمت کے، سوائے پاکیزگی کے، سوائے اسماء الہیہ کے، سوائے اسم اعظم کے کچھ نہیں ملے گا. تو یہ ہے کہاں پر بی بی اور شخصیت کہاں پر ہے؟ آپ دیکھیے کہ یہ وہ بی بی ہے کہ جو ہمیشہ بھائیوں کے ساتھ رہی، نامحرم کے سامنے نہ جانا، کس اسکول میں گئیں، کس کالج میں گئیں. تربیت کیا ہو رہی ہے؟ حیا، عفت، پاکیزگی، پاک دامنی، نامحرم کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں کرنا، حجاب، پردہ، اپنی اس معراج پر. یہ جو تربیت ہو رہی ہے یہ مزاج اور جبلت اور طبیعت کو تبدیل نہیں کر رہی، بلکہ یہ وہ چیز ہے کہ جو علم دے رہی ہے. یہ وہ تربیت ہے. اور کس طرح کا علم دے رہی ہے؟ اس تربیت کی جڑیں وہیں پر ہیں کہ ایک طرف تو آپ جب نماز پڑھیں اور آپ کے پیر میں تیر چپ جائے، نکال لیا جائے، آپ کو پتہ نہ لگے. آپ ایک طرف نماز کی اتنی اہمیت کے قائل ہیں کہ جنگ صفین میں دونوں لشکروں کے بیچ میں مسلح بچھا کر نماز تہجد پڑھیں، وہاں پر کوئی آپ سے کہے کہ صاحب تیر آ رہے ہیں تو آپ ہنس کر ٹال دیں اور پھر کہیں مجھے اس کا خوف نہیں کہ میں موت پر جا پڑوں یا موت مجھ پر آ پڑے.
ایک عجیب قسم کی مینٹلٹی، ایک عجیب قسم کی ذہنیت. لیکن آپ کے گھٹنے پر کسی کا سر رکھا ہوا ہے، آپ اس کو اٹھانیے کہ سرکار نماز واجب ہے، ذرا اٹھ جائیے. تو یہ مزاج نہیں بن رہا سرکار، یہ روح کی گہرائی کے ساتھ علم عطا ہو رہا ہے. جہاں تک پروردگار عالم کی خدائی ہے وہاں تک ان کی نظر ہے. اس کو سکھائیں جس کا سر مبارک ہمارے زانوں پر ہے، اس کو سکھائیں. اس کو سکھائیں گے تو ہم کافر ہو جائیں گے. حضور نماز چلی گئی، ارے نماز اسی کے ذریعے ہے، قرآن اسی کے ذریعے، قبر اسی کے ذریعے. تو یہ دیکھیے اب چلیے بی بی کی بارگاہ میں، آپ جناب زینب کی، یہ وہ بی بی ہے کہ جس نے کبھی گھر سے باہر قدم نہیں نکالا، بھائیوں کے بنا کبھی سفر نہیں کیا. اب آپ کربلا کا دیکھیے منظر، بازار کوفہ، ہزاروں کا سینکڑوں کا مجمع، نفسیاتی دباؤ دیکھیے، سیاسی دباؤ دیکھیے، حالات دیکھیے، اور وہاں پر الفاظ کا چناؤ دیکھیے. جہاں پر ایک خاتون اگر معمولی ہو تو زبان ہکلاہٹ کا شکار ہو جائے، حرکت قلب بند ہو جائے اور عجیب طرح سے. تو اب میں یہاں پر چونکہ بی بی کا حق ہے، مجھے کسی سے کوئی ذاتی کام نہیں ہے، اور نہ مجھے پتا ہے کہ شاعر کا شعر ہے، لیکن کبھی گاڑی میں جانے کسی نے لگا دیا تو وہ اب پڑھے جا رہا ہے وہ بیچارہ کہ کربلا سے کوئی تک چادر مانگتی نہیں، چادر مانگتی. اب کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ایک دفعہ واقعہ ہوا ہے کہ پیسے دو ہمیں چادریں لا کر دو، ایک دفعہ ہوا ہے. کس طرح سے جناب زینب کی شخصیت کو ترسیم کیا جا رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ شعر کہنے والا، شعر سننے والا مجھے آپ جیسا آدمی ہے، مزاج منجمد، ہم اس سطح پر پہنچ ہی نہیں سکتے کہ سر زانوں پر ہو، نہیں اٹھائے نماز قضا ہو جائے. ہوتی ہے تو ہو جائے، نماز یہ ہے. تو یہ ہے ولایت. اور زینب ہر ایک سے چادر بھکاری، لا الہ الا اللہ، دختر علی ابن ابی طالب، دختر جناب سیدہ. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ مزاج کی مقید نہیں ہے، یہ امر الہی کی مقید ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر کہیں پر کشتی میں سراغ ہو جاتا، کچھ ہو جاتا تو یہ اعتراض نہیں کرتی یہ ہوا کیا. کہیں پر کوئی قتل ہو جاتا تو یہ اعتراض نہیں کرتی ہوا کیا. یہ علی ابن ابی طالب کا خون ہے اس کی رگوں میں. یہ مزاج کی تشکیل نہیں ہو رہی ہے، یہ تربیت علم کے ساتھ ہے. علم اپنی پوری بے کراں قلزم کے ساتھ، جس علم کا کوئی کنارہ نہیں، اس علم سے متصل ہے. یہ کس طرح سے خطبہ دیا، کس طرح سے چن کر خطبہ دیا. بازار کوفہ کا خطبہ دیکھیے آپ، الگ الفاظ ہیں. دربار عبید اللہ ابن زیاد کا خطبہ دیکھیے، الگ الفاظ ہیں. دربار یزید کا خطبہ دیکھیے، الگ الفاظ ہیں. اور اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے مقتل میں، مقتل کی کتابوں میں جہاں جہاں لکھا ہوا ہے کہ زینب نے خطبہ دیا، مٹائیے سب کو، اور مٹائیے ان سب کو. بہت شکریہ واقعی جناب زینب، آپ کو سلامت رکھیں آپ سب کو. اور آپ پھر یہ کہیے کہ اب ہمیں گھر دو خالی، 3 دن ہم اپنے عزیزوں کو روئیں. وہاں پر جناب زینب کا نام مٹا کر سب جگہ لکھ دیجئے امام سجاد نے کہا، لوگ مان لیں گے. تو ہم اس بی بی کے یہاں پر جشن ولادت منا رہے ہیں جس کے نام سے پہلے زینب لکھا ہے، تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جناب زینب نے کہا. ورنہ اگر امام سجاد کہہ رہے ہوتے کسی کو شک نہیں ہوتا. مجھے بتائیے اس سے بڑھ کر کائنات میں اگر کوئی ہستی ہو سکتی ہے کہ جو، دیکھیے میں درجوں کا تعین نہیں کر رہا، میں واقعات کے حوالے. آپ کوئی کہے جناب مریم صاحب نے بڑھا دیا، ہم کسی کو بڑھا نہیں سکتے، ہم حدیث سے آگے نہیں جا سکتے. پروردگار عالم نے 4 خواتین کو اختیار کیا، جناب خدیجہ، جناب مریم، جناب آسیہ اور جناب سارہ. تو وہ یہ 4 خواتین ہیں. شہزادی کونین ہے، شہزادی کونین کی مادر گرامی جناب خدیجہ ہیں. اب اس کا معنی کیا ہے؟ ہم اس حدیث کو کے اوپر حملہ نہیں کرنا چاہ رہے، نعوذ باللہ. میں کہنا چاہ رہا ہوں واقعہ آپ دیکھیے، واقعات جناب زینب کے ساتھ جو وہ ایسے ہیں کہ آپ کو اس بی بی کو دیکھ کر اگر کوئی تب بھی علی ابن ابی طالب کی ولایت کو نہ مانے، تو میں نے شروع میں اسی لیے کہا تھا کہ جناب زینب کی شخصیت رسول خدا کی رسالت کی بھی دلیل ہے، امیر المومنین کی امامت کی بھی دلیل ہے، شہزادی کی عصمت اور عفت کی بھی دلیل ہے کہ کس طرح سے، یعنی عجیب انداز سے، میں تمہارے بھتیجوں کو مار دوں گا. ایک دفعہ لپٹ گئی، کہا اس سے پہلے مجھے مار. یہ کیا ذہنیت ہے؟ نقاہت کا عالم ہے. کس طرح سے خطبہ دیا، کس طرح سے گفتگو کی. اور یہ وقت گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے، ورنہ خطبے میں بی بی نے فصاحت و بلاغت کے ساتھ ایسے معجزات بیان کیے، عجیب و غریب قسم کا معجزہ ہے خطبے کے اندر، کہ ایک طرف سے اپنے مزاج کو قابو میں کرنا. مولا کائنات، اب میں نے جب یہاں تک آپ کو لے کر آ گیا، اب میں وہ بات کہہ دوں اور اس کے بعد بات کو آگے بڑھاؤں اور اختتام کی طرف لے کر جاؤں کہ اگر یہ امام فرما رہے ہیں عالمۃ غیر معلمہ، آپ کے پاس وہ علم ہے جو کسی نے آپ کو نہیں سکھایا، یعنی براہ راست مصدر علم سے آپ نے علم لیا ہے. یعنی کیا مطلب؟ اب آپ نہیں بتائیے کہ یہ کیوں کر دیا اور وہ کیوں کر دیا. جو مرحلہ ہوگا وہاں پر اگر جناب زینب، یہ جملہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب زینب اگر اپنی مرضی سے بھی کام کریں امام سجاد سے پوچھے بنا،
تو یہ امامت کے عین مطابق ہے کیونکہ آپ مصدر امامت سے متصل ہے. اور کہا تھا کیا امام سجاد نے کہا تھا کہ پھوپھی اماں ذرا مجھے بچائیے آ کر. ادھر یہ حکم آیا قتل کرو علی ابن الحسین کو. جناب زینب نے آ کر ایک دفعہ بغلگیر ہو گئی, باہوں میں لے لیا, کہا پہلے مجھے قتل کر. جرت کتنی ہے وہ واقعہ میں نہیں بتا سکتا. جب اس ملون نے کہا کہ کنیزی میں دو مجھے, کہا کہ میں کر لوں گا یہ واقعہ, کہا کہ تو نہیں کر سکتا جب تک ہمارے جد کے دین سے نہ نکلے. یہ جرت کیا ہے, یہ جملہ کیا ہے, یہ طاقت کیا ہے. تو ہم جناب زینب کی شخصیت واقعاً اتنی عظیم شخصیت ہے کہ چھپ گئی ہے. دیکھیے سورج جب نکل آتا ہے تو سورج کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. تو جناب زینب کی شخصیت کا بھی کچھ یہی حال ہے, ہم نہیں سمجھ سکتے. اور اس بی بی نے اپنی شخصیت کو ایک عجیب طرح سے فنا کر سید الشہداء کی کربلا کو زندگی عطا کی. تو اگر میں یہ کہوں جناب زینب کے بارے میں کہ جناب زینب وہ ہستی ہے کہ جس نے کربلا کو زندگی عطا کی, کربلا کے چہرے پر سے گرد کو ہٹایا, کربلا کو سمجھایا کربلا کیا تھی, اور عجیب طریقے سے. تو یہ جو فرمایا جا رہا ہے عالمۃ غیر معلمہ و فاہمۃ غیر مفہمہ, اور جملہ کیا ہے انت باذن اللہ, خدا کے اذن سے, خدا کی اجازت سے. الحمدللہ یہ کام خدا کا ہے کہ خدا نے آپ کو متصل فرمایا. تو جناب زینب کی شخصیت وہ ہے کہ جہاں پر ثابت کیا, میں نتیجہ دوں, جہاں پر ثابت کیا بی بی نے کہ دیکھو تم اگر میری ماں کو دیکھو, کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی, ہمیشہ نماز, تہجد, صدقہ, خیرات, جو میرے بابا لے آئے وہ کھانا پک گیا, موٹے جھوٹے کپڑے, بوسیدہ کپڑے, 85 پیون لگے ہوئے, ایک غریب گھر کی خاتون. توجہ کیجئے گا خوب, یہ میں بات اس طرح سے کیوں کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پورا اندازہ ہے ہمارے بچے جدید درسگاہوں میں جاتے ہیں, جدید انسٹیٹیوشنز میں جاتے ہیں, وہاں پر ان کو ان حدیثوں کے ذریعے ان کی بات پلے نہیں پڑتی اور وہ نہیں سمجھا سکتے بات کو. ایک ایسے گھر کی خاتون کہ جہاں پر ایجوکیشن کا نام و نشان نہیں ہے, کہاں پہ ایجوکیٹ ہوئی ہے یہ خاتون. اچھا فائنینشلی دیکھا جائے غربت میں بسر ہوئی ہے, جو کی روٹی کبھی ہے کبھی نہیں ہے, اور وہ تمام حالات واقعات, یہ سماجی لحاظ سے حالت گھر کی. پھر اس کے بعد دیکھیں رسول اللہ تھے ان کے دانا, 5 برس کی تھی رسول خدا چلے گئے, جو رسول خدا کے پیچھے نماز پڑھتے تھے سورہ جمعہ کہہ دی چھوڑ کے چلے آتے تھے. تو آپ جناب زینب کے بارے میں آتا ہے تو کیوں پورا کا پورا کریڈٹ اس طرح سے وہاں ڈال دیتے ہیں. مانیے نا آپ کہ علی بن ابی طالب کے لہو کا کچھ اثر ہے, جناب سیدہ کی تربیت شیر سیدہ کا اثر ہے, تو وہاں پر کیوں نہیں لوگ لے سکے کریڈٹ. رسول پکارتے رہے, نماز پڑھ رہے, چھوڑ کے چلے گئے خطبے میں. تو یہ رسول اگر قابلیت, ریسیپینٹ اینڈ میں قابلیت ہونی چاہیے لینے کی تعلیمات. 5 برس کی بچی ہے, سب کچھ لے لیا اپنے نانا سے, اور یہاں صبح شام نماز پڑھ رہے ہیں الحمدللہ, ڈھول تاشے آئے چھوڑ کے چلے گئے. تو اب ہم کیا کریں؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے, میں تو نہیں کہہ رہا, مجھے نہیں پتا کون تھے وہ, کوئی بھی ہو, قرآن نے نام نہیں لیا, حدیثوں میں بھی نام نہیں آیا, لیکن تھے تو رسول خدا کے پیچھے نماز پڑھنے والے. یہ منزلت ہے. اور یہاں پر یہ بی بی اس انداز سے, تو سماجی لحاظ سے آپ دیکھیے جناب زینب نے کس گھر میں پرورش پائی. اخلاقی لحاظ سے دیکھیے بہترین اخلاق تھا, لیکن اخلاق جتنا بھی اچھا ہو, اگر آپ مدینے میں جس شہر میں رہ رہے ہیں, آپ فائنینشلی بالکل نچلے درجے پر ہیں, تو آپ کے اندر کچھ سائیکولوجیکل ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں. آپ ڈٹ کر بادشاہوں سے گفتگو کرنے کے لائق نہیں رہتے. اس انداز سے تربیت پائی, اور جو اخلاقی تربیت کیا تھی, نامحرم سے بات نہیں کرنی, عبادت کرو, نماز, روزہ, صدقہ, خیرات, حج, عمرہ, انہی چیزوں میں ذکر کرو, بسر کرو اپنی زندگی کو. لیکن ایک دفعہ حالات نے جب پلٹا کھایا تو جناب زینب نے ثابت کیا کہ میں نے جو جملہ کہا تھا آپ کے سامنے, اب اس جملے کو میں نتیجے کے طور پہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں وہ ہستی نہیں ہوں کہ جس کی تربیت نے اس کے مزاج کو منجمد کیا ہے, بلکہ میری تربیت ایسی تھی کہ میں وہ تمام کام اس انداز سے خدا کے حکم کے مطابق انجام دے سکتی ہوں کہ اگر, اس جملے پہ غور فرمائیے گا, اگر تم میری گزشتہ تربیت کو دیکھو تو میری زندگی کا جو یہ پہلو ہے اس کو جوڑ نہیں پاؤ گے. جب بھی جوڑنے میں ناکام ہو جاؤ انسانی لحاظ سے, اگر آپ کہیں کہ یہ انسان کے بس کا کام نہیں ہے, اگر کوئی شخص جاتا ہے ذریعہ علی ابن ابی طالب پر, ابن بطوطہ کے بقول, اگر کوئی جاتا ہے ذریعہ ابو الفضل عباس پر اور اس کو شفا مل جاتی ہے, تو یا تو آپ یہ مانیے کہ یہاں پر کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہوا, وہ ہوا نہیں, یا یہ مانیے کہ جو قبر کے اندر, زری کے اندر جس کی قبر مطہر ہے, اس کا تعلق خدا سے ہے. جب انسانی سطح پر کوئی وجہ سمجھ میں نہ آئے تو وہاں خدا ہے. اگر جناب زینب کی تربیت میں کوئی انسانی وجہ سمجھ میں نہ آئے تو وہاں خدا ہے.
یعنی وجود جناب زینب خدا کی دلیل ہے. ہم امامت اور رسالت کی بات نہ کریں, آگے تک لے کر جائیں. وجود جناب زینب خدا کے وجود کی دلیل ہے, رسول خدا کی رسالت کے ختم نبوت کی دلیل ہے, امیر المومنین کی ولایت کی, شہزادی کبریٰ شہزادی کونین کی عصمت کی, امام حسن امام حسین کی امامت کی دلیل ہے. اور یہ بتاؤں, پنجتن کے گھرانے کی طہارت کی دلیل جناب سیدہ کہ یہ دختر گرامی ہے. اور میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ وارث تطہیر سمجھ میں نہیں آ رہی, مالک تطہیر کو کیا خاک سمجھیں گے آپ؟ تو ایک ہم سب مل کر جناب زینب سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں درود بھیجیں, امام زمانہ کو مبارکباد پیش کریں کہ یہ حجت ابن الحسن, یہ آپ کی عمہ محترم پھوپھی کی ولادت کی شب ہے, اور جناب سیدہ کی خوشحالی, جناب امیر المومنین, اور جو واقعات ملتے ہیں وہ بڑے عجیب ہیں. بہرحال لیکن اس بی بی کے صدقے میں, جناب زینب سلام اللہ علیہ کے صدقے میں, ہم امام زمانہ کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں کہ یا ابن الحسن یا حجت ابن الحسن, اس ذکر کو جہاں جہاں بھی ہو رہا ہے آج, اور جو قصیدہ پڑھا گیا, جو لوگ زحمت کر رہے ہیں, اور جو لوگ بھی اس فرش عزا پر کی خدمت کی اور اس فرش عزا پر, اس فرش پر آئے, شرکت کی یہاں پر جس بھی حوالے سے, ان سب کی اس خدمت کو قبول فرمائے پروردگار عالم. اور انشاءاللہ تعالی جناب زینب, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, یہ بہت بڑی بات ہے اور خواہ کی بات ہے. کیا سیرت پہ جناب زینب کی چلیں گی ہماری بچیاں؟ 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھنے پہ تو بار ہوتا ہے ان پہ کبھی کبھی, اور حجاب کا ذرا مسئلہ آ جائے 45 46 تو شکایت, مولانا یہ حجاب کیا ہے؟ تو سیرت ویرت تو جناب زینب کی چھوڑ دیجئے, وہ اپنے ساتھ آئی تھیں, لے کے چلی گئیں. آپ بات کیجئے اپنے اوقات, اور ہم اپنی اوقات کے مطابق, ہمارے بچیاں بچے اپنی اوقات کے مطابق, کہ اس شخصیت کے ذکر کے صدقے میں ہم کو حرام سے بچائے, واجبات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے, اور انشاءاللہ تعالی نورانیت کسب کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری بچیوں کو جناب زینب کی بارگاہ سے. حضرت حجت بن الحسن ہماری اس خدمت کو قبول فرمائیں. حضرت حجت بن الحسن کے دل سے ہر دکھ کو پروردگار دور فرما, ہر خوشی عطا فرما, ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بچیاں ناراض نہ ہو جائیں کہ مولانا ہم نے ہمارے بارے میں کیوں کہہ دیا. یہ آپ کی توہین نہیں ہے, جناب زینب کی توقیر ہے کہ وہ شخصیت بہت بڑی ہے. ہمیں جناب زینب کی بچیوں کو شخصیت کے مطابق سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کہہ دیتے ہیں سمجھے بغیر, معمولی چیز نہیں ہے یہ, سمجھیے سیرت کیا ہے. تو ان کی نورانیت سے قصب فیض کیجئے, اتنی طاقت ہے, بس اس حد تک کافی ہے ہمارے لیے. واجبات, محرمات, اخلاق, کردار جو ہمیں بتایا گیا, جو توضیح مسائل میں ہمارا مرجع کہہ رہا ہے, اس فتوے کو سمجھ کے اس کے مطابق عمل کریں. اور جب بھی زندگی میں کسی مشکل مرحلے پہ گرفتار ہوں, مسلسل ان ہستیوں سے مدد مانگتے رہیے, ان کے لیے صدقہ خیرات کیجئے, ان کی نظر نیاز کیجئے. یہ تمام چیزیں جو تربیت میں معاون و مددگار ہیں انشاءاللہ. اور مل کر ہم دعا امام زمانہ پڑھتے ہیں, جناب زینب کی نیابت میں حضرت حجت کو یہ تحفہ دیتے ہیں. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جن مومنین مومنات کے نام ہر ہفتے آتے ہیں, پروردگار عالم تجھے بی بی زینب کی قسم دیتے ہیں ان سب کی مغفرت فرما. جو لوگ سن رہے ہیں اس وقت اس میلاد کو اور بعد میں سنیں گے, ان سب کے مرحومین و مرحومات کی مغفرت. اور آپ سب سے درخواست ہے جو گھر میں بیٹھے ہیں, ایک دفعہ الحمد اور ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کے. ہمارے اس شہر میں جتنے لوگ تھے, مسقط میں انتقال ہو گیا, ہندوستان پاکستان میں جو ہمارے ذوی الحقوق تھے, دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے, ان سب کو شامل کر کے الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.